الحمدللہ وکفا. بہت عرصے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. باتیں اور نیوز بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور سچی بات بتاؤں جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کی پوری انسانیت کو تکلیف ہے. اور روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ کوئی بھی ذی شعور اور جس بندے میں تھوڑا بھی احساس ہو، کسی بھی رنگ نسل یا زبان اور ریلیجن اور جائے پیدائش سے بالا تر ہو کر کسی بھی انسان میں تھوڑا سا بھی احساس ہو تو آف کورس ان کو تکلیف ہے. اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک احتجاج برپا ہے اور جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر لوگوں کو تکلیف ہے اور احساس ہے. اس سے تھوڑا سا ہٹ کر میں ایک پاکستانی سیاست کے اوپر بات کروں گا. کل پرسوں ایک بات سنی تھی کہ عمران خان کو سزائے موت ہو سکتی ہے یا عمر بھر قید ہو سکتی ہے. تو اس پتہ نہیں سائفر ہے یا جو بھی ہے اس کے بارے میں یقین مانے مجھے تو یقین نہیں ہو رہا، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور صرف اس ملک میں نہیں، یہ آپ نام نہاد مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اسی ملک میں دیکھیں اور آپ پھر جو اس سے پیچھے جو مسلمان دنیا تھی. میں آپ کو چھوٹی سی 2-4 مثالیں دیتا ہوں کہ ہم نے اپنے سائنسدانوں کے ساتھ کیا تھا. ہم نے اپنے ان محققین اور یہاں تک کہ پوری دنیا میں خلافت اور نظام انصاف قائم کرنے والے حضرت عمر فاروق سے شروع کرے، ان پہ حملہ ہوا اور عثمانی غنی اور آگے آئیں اور پیارے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کے نواسے تک کو ہم نے جو ہے نا شہید کیا ان نام نہاد مسلمانوں نے. اور یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد آپ دیکھیں جتنے بھی ہیں، لیکن میں آپ کو 2-4 مثالیں دیتا ہوں. اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ابن سینا، ایک جو ڈاکٹر اور طب کے ساتھ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے. اور یقین مانے اس فارن دنیا میں کہیں پہ بھی بینگ اے ڈاکٹر کتابوں میں ان کا ذکر ہے. ان کے پرانے طریقے اور حال ہی میں جو کووڈ کا مسئلہ تھا اس پہ جو ابن سینا کا 1000 سال پہلے جو اس کی سوچ تھی اور وہ جو باتیں کرتا تھا اسی کو اپلائی کیا جا سکتا تھا کہ یہ مرض آگے نہ پھیل سکے، جو آئی پی پیز اور چیزوں کا جو وہ کہہ رہے تھے. تو وہ ایک عظیم انسان تھے. مسلمان تو چلو بات کی بات ہے، وہ ایک عظیم انسان تھے، ایک عظیم سائنسدان تھے. اور آج بھی ہے، ان کا زندہ ہے نام ہر کتاب میں اور ہر ڈاکٹر اور کسی بھی میڈیکل لائن اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا تعلق ہے. آپ یقین مانیں ان کے اس مسلمان اس وقت کے مسلمان دنیا نے ان کو کیا سزا دی آپ پتہ ہے؟ ان پہ فتوے جاری ہوئے، ان کو تنگ کیا گیا، ان کو ملک بدر کیا گیا. آج یہی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایران کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہاں کے رہنے والے تھے. اس وقت کے خراسان جو آج کے افغانستان اور آس پاس کی زمین ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے تھے. اس وقت تاشقند، بخارا، خرمشین اور سمرقند جو اسلام کا ایک گہرا تھا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا وہاں سے تعلق. وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو ملک بدر کیا گیا تھا، اس کی کوئی جگہ نہیں تھی. جو آج کے نام نہاد مسلمان اور جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، جو سارے نہیں، میں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اسلام کا لبادہ پہن کر اپنے ذاتی مفادات اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، انہوں نے فتوے جاری کیے تھے اور اس کو ملک بدر کیا تھا. آپ الرازی کی ایک تاریخی سائنسدان ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں، کتابوں میں بچے پڑھتے ہیں 10ویں میں، 8ویں میں، 7ویں میں. اور ان کا ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے طب میں اور میڈیکل میں اور بہت ساری اور چیزوں میں انہوں نے جو کام کیا. اور ان کا وہ آپ کو یاد ہوگا، میرے خیال میں ان کا وہ کتاب تھا کہ وہ جنہوں نے وہ کتاب لکھا تھا اور اس کو سزا یہ سنائی گئی تھی کہ یہ کتاب، یہی نام نہاد مسلمانوں کے عدالتوں نے ان پہ ان کو یہ سزا سنائی تھی کہ آپ
ان کو اتنا یہ کتاب لے لے اور اس کے سر پر اتنی دفعہ مارے کہ یا تو یہ بندہ مطلب یا یہ کتاب ٹوٹ جائے یا اس کا سر ٹوٹ جائے. تو وہی ہوا، ان کا سر ٹوٹا اندر سے اور دماغ کا ٹراما ہوا، اس کا وہ بینائی چلی گئی اور اسی سچویشن کے بعد اور حالات کے ساتھ وہ پھر آگے وہ وفات پا گئے. آپ میں دیکھ رہا تھا ایک کچھ کتاب اور چیزوں کے اوپر کہ یار یہ ہمارے سائنسدان تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو ایک انسانی زندگی کی آسانیاں، اور آج جو میں یہ غزہ کو دیکھ رہا ہوں اور یہ حالات دیکھ رہا ہوں کہ ہم اتنے کمزور کیوں ہیں، ہم اربوں میں ہیں لیکن ہماری طاقت زیرو ہے. کیوں؟ ٹیکنالوجی. وٹ از ٹیکنالوجی؟ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ایک بٹن دبایا، راکٹ چلا گیا، پورا غزہ تباہ. ٹھیک ہے، آپ ہزاروں راکٹ فائر کرو، چھوٹے چھوٹے وہ پٹاخے اس میں ڈالے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ راکٹ ہے. کوئی راکٹ واکٹ نہیں ہے بھائی، یہ وہ تانبڑی کا وہ پیپ ہے اور اس میں کچھ بارود ڈال کے اس کا وہ چھوٹا سا موٹر ڈال کے وہ اڑ رہا ہے اور وہاں پہ گر رہا ہے، اپنے آس پاس 1 میٹر مربع جگہ جو ہے نا وہ خراب کرتا رہتا ہے. یہ راکٹ ہے آپ کے آج کے مسلمانوں کا وہاں کا. تو یہ جو ہمیں سزائیں مل رہی ہیں نا آج اس قوم کو اور ان لوگوں کو، اور جو اس کی جو ہم اس کی یہ جو تکالیف اور جو خون بہ رہا ہے نا، یہ اس لیے کہ ہم وہ بے حسی کا شکار قوم لوگ ہیں، انسانیت اور مسلمانیت کے ہیں، کہ ہم میں نہ حس ہے نہ ہم انسانیت کو وہ کرتے ہیں. ہم اپنا ڈیفنس بھی نہیں کر سکتے تھے. ہر بات اللہ کے اوپر ڈالو، اللہ نے ہمیں بچانا ہے. اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے بھائی، وہ بات ختم ہو چکی ہے. اب یہ زمانہ نہیں رہا کہ وہ صرف ممبر پہ بیٹھ کر ملا باتیں کرتا تھا. ہر چیز آج کل اس ٹیلی فون کے اندر جو ہے نا موجود ہے، اور سب کچھ قرآن کا پورا کلیئر، ہر چیز آپ کو تفسیر کسی بھی زبان میں ملتا ہے اور آپ اس کو سن سکتے ہو. قرآن جو بھی لوگ محنت کرتے ہیں نا ان کو صلہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ قرآن میں بتاتے ہیں. وہ سارا انسانیت ان کے لیے ایک جیسا ہے. جو سزا جزا ایمان کا اور عقیدے کا چیزیں ہیں وہ اللہ ان کے ساتھ جانے گا، اس جہان میں، اور یہاں پہ ہوگا نہیں ہوگا وہ الگ بات ہے. لیکن جو ظلم ہے اور ناانصافی ہے، اس کا اس جہان میں بھی آپ سزا ملے گی، ادھر بھی ملے گی، اور اس نظام انصاف میں آپ سب سے پیچھے ہو. تو اس کا اسی طرح وہ ایک راشد الکندی میرے خیال میں ایک انہوں نے بہت سارے کتاب لکھے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر موت کے فتوے جب جاری کیے گئے تو وہ بیچارہ بھاگ گیا، کہیں پہ چپتا رہا. پھر جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا تو کسی مسجدوں کے سامنے جا کے وہ فقیر بن کے پیسے مانگتا رہتا تھا اپنے کھانے کے لیے. یہ وہ سائنسدان اور لوگ تھے جنہوں نے اگر اس وقت آپ اس کو دوام دیتے اور ان کے ساتھ آپ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی نہ کرتے، خدا کی قسم کہہ سکتا ہوں، کبھی قسم نہیں کہتا، یہ بہت بڑی بات ہے، قسم باللہ، کہ آج نہ اسرائیل آپ پہ کمانڈ کر سکتا تھا، نہ آپ IMF کے غلام ہوتے، نہ آپ اپنے فیصلوں میں غلام ہوتے، نہ آپ روزانہ کچکول مانگتے پھرتے، نہ آپ کے سارے اربوں کربوں مسلمان جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں بڑے بڑے ممالک اور پیسوں کے ساتھ، جن کے پاس زیرو ٹیکنالوجی ہے، وہ سارے غلام بیٹے ہیں. اور ایک اسرائیل ہے بات کرتا ہے، ان کی ساری آبادی آپ کے ایک چھوٹے سے قصبے کسی ایک سٹی کے مطابق ہے، وہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. بات تو کرو نا، ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، کبھی چین جا رہے ہو، سارے مسلمان اتنے جہازوں میں خرچ کے جا رہے ہو، پھر کہیں ادھر جا کے یہ پیسے اگر آپ سائنس پہ لگا لیتے، کوئی لیبارٹری بناتے، کوئی تحقیق کرتے، تو آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں آنا تھا. آپ نے چین کے پاس نہیں جانا تھا، آپ نے امریکہ کے پاس نہیں جانا تھا، آپ نے فرانس اور برطانیہ اور جرمنی کے پاس جا کے ان کے پاؤں نہ پکڑتے کہ آپ پلیز اسرائیل کو روکو. کتنی شرم کی بات ہے، کتنی بے حسی کی بات ہے، کتنی بغیرتی کی بات ہے کہ آپ پوری دنیا کے ساتھ سامنے آپ ننگے ہو چکے ہو. یہ آپ کے کرپٹ اور بے حس اور بغیرت مائنڈ سیٹ اور سوچ آج یہ عکاسی کر رہی ہے. تو عمران خان کے اوپر کہتے ہیں کہ اس کو پھانسی لگا دی جائے، قتل کیا جائے. وہ ہائی کورٹ کا یہی جج ہے نا جن کی ریکارڈ اس پوری دنیا میں انصاف کے حوالے سے 200 میں سے 170 ہے، پتہ نہیں 150 ہے. یہ اب کہیں گے لوگوں کے اوپر کہ آپ سزا کریں، قتل
وہ محسن پاکستان ہے، اس نے انسانیت سکھائی ہے، اس نے لوگوں کو شعور دیا ہے، اس نے پاکستانیوں کو اپنا حق پوچھنے کا راستہ دکھایا ہے. اس نے کہا ہے کہ علم حاصل کرنا اس قوم کی کہ ہر بچے کے لیے اس ریاست کی ذمہ داری ہے دینا، اور آپ کے صحت کے لیے جو اربوں روپے ملتے ہیں، وہ جو کرپٹ اور چور ڈاکو اس کو لے جاتے ہیں، وہ اس قوم کا حق ہے. غریب بچے کو یہ سکھایا گیا ہے، اور یہ عمران نے جب سکھایا تو یہ نظام اس کا دشمن ہو گیا، کیونکہ سارا نظام ہم سب کو پتہ ہے. تو یہ وہ جج ہیں جن کی زیرو کیپیسٹی ہے، زیرو کیپیسٹی ہے، وہ آج لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ پانسی کے اور قتل کے چیزیں بتائیں گے. سب سے پہلے تو یہ سارا عدلیہ جو ہے نا اسی کنسٹیٹیوشن اور انسانیت اور قرآن اور ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ غدار ریاست ہیں. پھر وہ کسی کے اوپر جو ہے نا آگے جا کے فتوے جاری کریں گے کہ کون واجب القتل ہے اور کس کے اوپر وہ ہوگا اور یہ ہوگا. تو کریں قتل. آپ نے ہمیشہ اپنے محسنوں کو اس انسانیت کے اقدار کو سمجھانے اور انسان درد دل رکھنے والے لوگوں کو آپ نے ہمیشہ قتل کیا ہے. کرو قتل، یہ ورنہ آپ کا وہ روایت جو ہے نا وہ برقرار نہیں رہ پائے گی. اپنے لوگوں کو قتل کیا کرو جو نڈر ہیں، جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر فتوے لگاؤ، ان کو مارو، ان کو قتل کر ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کو بھگاؤ، ان کے فیملیز کو مارو. کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو آپ کی عادت ہے بحیثیت نام نہاد مسلمان. یہ تو صرف پاکستان کی تاریخ نہیں ہے، یہ تو 1000 سال سے یہ تاریخ چل رہی ہے. تو مارو، اپنے روایت کو برقرار رکھنا ہے. میں اس چیز کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ممکن ہے کل کو عمران خان کو وہ قتل کر دیں گے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ تو ان کی روایت ہے، یہ تو کر سکتے ہیں، یہ کر لیں گے. اور یہ قوم جو بے حس قوم ہے یہ دیکھتی رہے گی. جس طرح آج غزہ میں سارا کھلے عام بند ایک جیل بنا کے اس کو اوپر مار رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. مسلمان بڑی بڑی اکانومیاں، اربوں کربوں اور بڑے بڑے زمینیں اور ممالک اور طاقت، اور وہ تماشائی بن رہے ہیں. جا کے چھوٹے سے جرمنی کے پاؤں میں پڑے ہیں، ادھر کسی اور کے پاؤں میں پڑے ہیں، ہمارا مدد کرو، جنگ روکو، یہ کرو وہ کرو. یہ حالت ہے آپ کی. تو اسی ملک میں یہی لوگ ہیں. کل کو عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو ہینگ کیا جائے گا، اس پہ عمر بھر قید چلائے جائیں گے. یہ بحث قوم بیٹھی رہے گی، اس کو کوئی فرق پرواہ نہیں ہے. بھائی غلام قوم ہے، اب غلام قوم ہے تو اس کو پھر کیا ہوگا. تو اس لیے جو واقع اختیار ہے اور یہ عدالتیں، یہ جو چور کرپٹ ڈاکو آگے جو اس ملک کو کھا چکے ہیں، تو کر لیں اپنی روایت برقرار رکھیں. ضرور آپ عمران خان کا خون کریں، کیونکہ وہ اس ملک کا، اس انسانیت کا وہ ایک محسن ہے. اور وہ جو ہے نا آف کورس آپ نے اس کو مارنا ہی ہے. چھوڑیں گے کیسے؟ کیونکہ اس معاشرے میں، نام نہاد مسلمانوں کے معاشرے میں، اور خصوصی طور پاکستان جیسے ملک، اچھے لوگ اور انسانیت پسند لوگ، انسان درد لوگ، قابل لوگ، وہ اگر وہ زندہ رہ جائیں گے، اس کو قتل نہیں کریں گے، تو یہ تو آپ اپنے روایات کی خلاف ورزی کریں گے. اور یہ روایات کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے بھائی. تو بڑی افسوس کی بات ہے، اور بس خوشی ہے کہ آپ اپنے روایت برقرار رکھے ہوئے ہیں. اور یہ جو نام نہاد مسلمان ہیں اور بڑے نڈر قوم ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، چپ رہے ہیں. ایک جیسا جو ہے نا نقشہ ہے پاکستان میں. عمران خان جو ہے وہ غزہ بنا ہوا ہے، فلسطین ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ سارا قوم دیکھ رہی ہے. اور سیم غزہ کو بند کر کے پیٹ رہی ہے پوری دنیا اپنے نیشنز کے ساتھ. اور سارا مسلمان جو معاشرہ ہے، ممالک ہیں، وہ پاکستانی عوام کی طرح چپ کا ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا تماشائی بنے ہوئے ہیں. تو کر لیں یہی سیم. میں آج دیکھ رہا ہوں غزہ کی صورتحال، غزہ بحیثیت اور عمران خان سیم سچویشن ہے. تو بڑی افسوس کی بات ہے، اور افسوس کرتے رہیں گے، اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کوشش کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اس کا صلہ ہمیں اسی جہان میں ملے گا. اور انشاءاللہ العزیز یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم آخری اس دن سرخرو ہوں، جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ مجھے اٹھائے اور مجھ سے پوچھے، اور میں کہوں گا کہ میں نے تو اپنی محنت کی تھی،
اور وہ مجھے صرف یہی کہے، یہ الفاظ سننے کہ آپ نے اپنی محنت کی ہے، باقی وہ ہوا نہ ہوا وہ الگ بات ہے، تو وہ تو کامیاب ہو چکے ہیں، سرخرو ہو چکے ہیں، وہ تاریخ کے اوراق میں آ چکے ہیں. لیکن بے حس، بے ایمان اور بے شرم معاشرے اور لوگ ناانصافی اور ظلم کے گہوارے، وہ ہمیشہ ہی غلام رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.